اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله. 20 ستمبر بروز اتوار تلخیص المفتاح کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج عبارت کہاں سے ہے؟ وَكَثِيرًا مَا يُخْرَجُ عَلَى خِلَافِهِ. پیچھے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے احوال الاسناد الخبری، اسناد خبری کے احوال. ایک سبق ہم نے پڑھ لیا تو اس میں 3 درجے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب کسی مخاطب سے بات کریں گے، ایک تو ابتدائی، دوسرا طلبی، تیسرا انکاری. پھر اس کی مثال، پھر قرآن مجید سورہ یاسین شریف سے بھی مثال ہے. ٹھیک ہے نا جی. آج آگے پڑھ رہے ہو تو محمد بن عبد الرحمن قزوینی صاحب تلخیص المفتاح وہ فرماتے ہیں کثیر اما بسا اوقات کلام کو اس کے خلاف لایا جاتا ہے. جہاں ابتدائی یا طلبی تھی ہم اور طریقے سے لاتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے غیر سائل کو سائل بنا دیا جاتا ہے. ہم اس سے بات ایسے کریں گے گویا کہ اس نے سوال کیا، ہم جواب دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اس نے ہم سے سوال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت ہوگا جس وقت کے ظاہر ہو اس کے لیے خبر، اس کو پتہ بھی ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو کہ جس طرح ایک طالب متردد ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا جھانکنا، اس کو کہہ دیا جاتا ہے بھئی تو اس پر غور کر، حالانکہ اس نے سوال نہیں کیا. اب اس کی مثال دیتے ہیں سورۃ ہود سے، آیت نمبر 37 سے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مخاطب نہ ہونا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، آپ کی بات کو نہیں مانا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں، غرق ہو جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے. حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو عرض ابھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. وہ سفینہ نوح والا مسئلہ قرآن مجید ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ارشاد فرمایا، لگتا یوں ہے کہ گویا کہ انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. ٹھیک ہے نا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا جی. نمبر 2، کبھی غیر منکر کو، حالانکہ وہ انکار نہیں کر رہا اس بات سے، لیکن ہم بات ایسے جس وقت کے لاہا ظاہر ہو جائیں علیہ اوپر اس کے شے من امارات الانکار، انکار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، تو اب ہم اس کو کہتے ہیں شاید اس معاملے کے بارے میں یہ کیا ہے، منکر ہے، حالانکہ وہ منکر ہوتا نہیں ہے. جیسے شقیق ایک آدمی آ رہا ہے، ہاتھ کے اندر نیزہ ہے ایسے رکھے ہوئے، تو عرب والے یوں اگر نیزے کو دیکھو نا ایسے سامنے نوک کر کے چلتے تھے، اس کا مطلب مقابلے کے لیے تیار آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یوں تو مطلب ایک صلح والا سلسلہ ہے، لڑائی شڑائی اس کے لیے تیار. اب یہ جا شقیق آیا، شقیق ایک نام ہے، آردن رمحاؤ اپنے نیزے کو چڑائی رخ میں ایسے اٹھانے والا ہے، چڑائی رخ میں ایسے نہیں ایسے. آگے اس کے جو چچے کے بیٹے ہیں ان کے پاس تیر نیزے وغیرہ وہ تیار بیٹھے تھے لڑنے کے لیے. یہ یوں کر کے جا رہا ہے، اس کو بھی چاہیے تھا ایسے نوک ادھر کر کے. تو شاعر نے کیا کہا، شقیق آیا اس حال میں کہ اپنے نیزے کو چڑائی کے بعد اس طرف اٹھا کے آنے والا ہے. اس کو کیا کہہ رہے ہیں، ان بنی اے شقیق، تیرے چچے کے جو بیٹے ہیں نا، فیہم رماح، ان میں نیزے، ان کے پاس نیزے ہیں، تیر چیر ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں، اور تو گویا کہ وہ اپنے آنے کے انداز سے انکار بتا رہا ہے کہ آگے شاید وہ اسلحے اس کے ساتھ وہ تیار نہیں ہے. تو شاعر اس کو کیا کہہ رہا ہے، اس بات کا انکار نہ کر، وہ اس حال میں، لہذا تو بھی تیار ہو. سمجھ آئی؟ اب وہ منکر تو نہیں تھا، لیکن انداز ایسا جس طرح کے اپنے عمل سے یوں لگ رہا ہے. اچھا جی. آگے ہے جی والمنکرو، کبھی منکر کو غیر منکر کی طرح ہوتا منکر ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ اس وقت ہے کہ جب اس کے پاس
اگر وہ غور کرے اس بات پر ارتادا تو انکار کرنا چھوڑ دے گا. جب غور کر لے تو انکار کرنا، جیسے لا ریب فیہ قرآن کے بارے میں کہ قرآن جگہ نہیں شک کی، لیکن لوگ شک کرتے تھے یا نہیں؟ شک کرنے والے لوگ تھے نا، وہ جو کہتے تھے کہ انہوں نے خود کلام بنایا ہے، فلاں سے سیکھا ہے. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ. اگر یہ غور کریں، ان کی عربی بولی ہے. سورت کوثر لکھ کے لٹکا دی گئی تھی نا، تو ایک بڑا شاعر ہے، اس نے نیچے چوتھی سطر لکھی ما ھذا کلام البشر، یہ کلام البشر کسی بشر کا کلام نہیں. اب دیہات سے ان کا بڑا ایک آیا شاعر، وہ بار بار پڑھتا رہا، ادھر ہی چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا کلام بناؤ. اس نے چوتھی سطر کو انڈر لائن کر دیا، ہائی لائن. کہنے لگا اوپر والی 3 سطریں تو کسی مخلوق کا کلام نہیں، نیچے والی سطر جو ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی مخلوق کا، کسی بندے کا کلام ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی کلام کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے؟ اعجاز ہے، اعجاز ہے. اس جیسی کوئی صورت کہا گیا لا ریب فیہ. اگر شک ہو تو تم اس جیسی صورت بنا کے لاؤ. آیات کے بارے میں بھی کہا گیا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. اچھا جی، اب وہ منکر تھے، ان کو کیا کہا گیا؟ جس طرح کے غیر منکر، مطلب یہ کہ اگر ان کی توجہ ہو جائے دلائل کی طرف تو وہ مان لیں. تو ہا قضا اعتبارات نفیے، یہ کس کے اعتبارات؟ نفی کے. نفی کے اعتبارات کیا؟ غیر سائل کو سائل بنا دینا، منکر کو غیر منکر، غیر منکر کو منکر، اور منکر کو غیر منکر. 3 چیزیں آگے، غیر سائل کو منکر کو غیر منکر، غیر منکر. ٹھیک ہے، یہ نفی کے اعتبارات ہیں. پھر آگے اسناد کی تقسیم کرتے ہیں. اسناد حقیقی عقلی، حقیقی عقلی ایک قسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. آگے پھر اس کی قسم ایک مجاز عقلی ہے. تو آج اس اسناد حقیقی عقلی کو ہم سمجھ رہے ہیں. تعریف کرتے ہیں یا اسناد الفعل، فعل کی نسبت کرنا یا معنی فعل کی، فعل کی یا معنی فعل کی طرف کس کے؟ ما ہوا لہو، وہ جو اس کے لیے ہے، یعنی اس کے موضوعہ اس کے لیے کرنا. متکلم کے نگی ظاہر میں، جس طرح مومن کیا کہتا ہے؟ موحد مومن انبت اللہ البقلا، اللہ نے سبزے کو اگایا. انبتا کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یہ نسبت کون سی ہے؟ حقیقی عقلی. سبزہ اگانے والا کون؟ اللہ. تو انبتا فعل، اللہ فاعل، البقل کیا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہے نا جی، بقل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، یہ نسبت حقیقی عقلی ہے. ٹھیک ہے. اور جاہل، اب جاہل سے کیا مراد ہے؟ ان پڑھ نہیں، ادھر مراد ہے کافر، جو توحید کو اگر کافر کہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہے انبت الربی البقلا، موسم بہار نے بقل سبزے کو اگایا، خدا نے نہیں اگایا. ٹھیک ہے نا، اس کو کون سی نسبت کہیں گے؟ اس کو بھی حقیقی عقلی کہیں گے. کیا؟ اگر یہ جملہ بولے مومن، پھر ہم حقیقی نہیں کہیں گے، پھر ہم مجازی کہیں گے. تو کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اگانے والا تو اللہ ہے، موسم بہار یہ کیا ہے؟ سبب ہے. تو جیسے اصل میں مدد کرنے والا تو اللہ ہے، ولی مدد کرتا ہے اس کی دی ہوئی طاقت سے، ولی خدا. تو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، عربی کے اندر بھئی نسبت حقیقی عقلیہ بھی ہوتی ہے، مجاز بھی ہوتی. ٹھیک ہے نا، جہاں حقیقی ہو تو وہاں مجازی معنی درست نہیں ہوتا. اللہ مدد فرماتا ہے، ولی رسول مدد کرتے ہیں، یہ دونوں ایک جیسی مدد. حقیقی مستعان مددگار کون؟ اللہ. ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے رسول، نبی، ولی مدد کرتے ہیں. یہ شرک وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. قول جاہل، جاہل سے کیا مراد ہے یہاں؟ کافر. جاہل کیا کہتے ہیں؟ انبت الربی البقلا، اس نے ادھر فاعل انبتا کی نسبت ربی کی طرف کی، اور مومن نے کس کی طرف کی؟ انبتا کی نسبت اللہ کی طرف کی نا. انبتا مسند ہے، اللہ مسند الیہ، وہ فعل فاعل. اور تیرا قول جاء زید، آیا زید، انت تعلم، حالانکہ تو جانتا ہے انہ لم یجے، وہ نہیں آیا. اب یہ نسبت کون سی ہوگی؟ جا کی نسبت.
مثلا شادی پر تو نے دعوت دی عبد المجید کو، نجمی شادی، اچھا تیری شادی پر یہ خود نہیں آیا بلکہ اپنے بھائی کو بھیج دیا، ہاں بھی فلاں ٹباری آئے عبد المجید، تو آ کے آ گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا آنا اس کا آنا ہوا، لیکن یہ مجاز ہے۔ اگر یہ خود آتا پھر کیا ہوتا؟ حقیقی ہوتا۔ لیکن تو نے کہہ دیا کہ آیا زید، حالانکہ تجھے پتا ہے زید نہیں آیا، اب وہاں ہم کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے کہ اس کا کوئی قاصد آیا ہے، اس کا کوئی بیٹا آیا ہے، غلط بات نہیں، اس کی تعویل جہاں تعویل ہو سکتی ہے ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح کسی عالم کا بزرگ کا قول ہے کتاب میں، اس کی اچھی تعویل ہو سکتی ہے تو اس کو اہل سنت سے اسلام سے کیوں خارج کرتے ہو؟ گسا تعویل کر لو، اچھی ہو سکتی، گاڑ باڑ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، حقیقت بھی ہے مجاز بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے پھر ہوگا جی مجاز عقلی، اس کی تعریف، ٹھیک ہے نا جی، پھر تقسیم پھر کریں گے، تو علم بلاغت کی انشاءاللہ برکت سے قرآن حدیث کا فہم نصیب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔